اچھا تو ہے وہ انسان، تیرے پاس کیا رکھا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس سوائے اس بغض، فساد، منافقت اور کینے کے، کبر کے، کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس۔ مجھے دیکھ، میں بہشت ہوں، میں جنت ہوں، یہ حوریں دیکھ، یہ غلمان دیکھ، یہ نہریں دودھ کی اور شہد کی چل رہی ہیں، یہ محلات دیکھ، ان حوروں کا حسن اور پاکیزگی دیکھ کہ جب پانی پیئے تو پانی کے حلق سے ٹپکتا نظر آتا ہے، جب چلے تو نزاکت، نفاست، طہارت ان کی چال ڈھال سے اچھلتی ہے، لچکتی ہے۔ عنبر اور کستوری ان کے بدن ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تو جب یہ تانا بہشت کا سنا انسان نے تو اس کی غیرت انسانی جب جوش میں آئی تو وہ بہشت کو مخاطب کرے، ارے بہشت چپ ہو جا، اے جنت تجھے غرور ہے کہ تجھ میں حوروں قصور رہے، آ طواف کر میرے دل کا، اس میں حضور رہتے ہیں۔ اب دیکھیں ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی تو دل ہے جہاں تو سما سکے۔ ایک دن مائی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے مخاطب ہوئی، اور جب وہ اپنے نیاز میں اور اپنے ناز میں آئی تو عرض کرتی ہیں، الہی تیری کائنات سے میری کائنات بڑی ہے، تیری کائنات میری کائنات کے سامنے چھوٹی ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، کس سے خطاب کر رہی ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ؟ اللہ سے مخاطب ہے، اللہ کے حضور یہ عرض کر رہی ہیں کہ الہی تیری کائنات سے میری کائنات بڑی ہے اور میری کائنات سے تیری کائنات چھوٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا، رابعہ وہ کیسے؟ میری کائنات تو دیکھ 7 افلاک پہ اور 7 زمینوں پہ اور سمندروں پہ محیط ہے۔ عرض کی الہی یہی تو بات ہے، اسی لیے تو چھوٹی ہے میری کائنات سے۔ فرمایا، رابعہ کیسے؟ عرض کی الہ العالمین تو خود فرما رہا ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا، میں اپنی کائنات میں نہیں سماتا، ولاکی یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میں مومن کی کائنات میں سما جاتا ہوں، اور میرا دل میری کائنات ہے جس میں تو رہتا ہے۔ اور دل کی وسعت کیا ہے؟ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں، دل چیز، دل چیز، دل کیا ہے؟ دل وسیع از 4 طبقات، دل 14 طبقوں سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جاڑے ہوں، وچے بیڑے، وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہوں، 14 طبق دل دے اندر تمبو آنگن تانے ہوں۔ میرے بھائیو، چھوٹا ایک وسیع و عریض میدان ہو، ہزاروں ایکڑوں پہ محیط، جس میں نہ کوئی درخت ہو، نہ کوئی اوٹ ہو، نہ کوئی سایہ ہو، اور اس برابر میدان کے اندر آپ ایک چھوٹا سا تمبو گاڑ دیں، اس تمبو کی کیا حیثیت ہوگی اتنے بڑے میدان میں؟ کوئی حیثیت ہوگی؟ کیوں بھائی، حیثیت ہوگی کوئی نہیں۔ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیرا دل اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع و عریض ہے کہ اگر 14 طبق تیرے دل کے اندر رکھ دیے جائیں تو یوں لگے گا کہ جس طرح ایک بہت بڑے وسیع و عریض میدان کے اندر ایک چھوٹا سا تمبو گاڑ دیا گیا ہے۔ 14 طبق دل دے اندر تمبو وانگن تانے ہیں۔ اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ دل بدستاور کہ حج اکبر، دل بدستاور کہ حج اکبر، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر۔ میرے شیخ کامل شہباز عارفہ حضرت سلطان محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دال دل کولی جے تو رب لونی، اللہ دل اندر ڈیرا لام دائی، 1000 کعبے کلو ایک دل بہتر، صوفی فتویٰ علیہ فرمام دائی۔
لا یسعنی ارضی ولا سمائی، او ہور کسے جا نہ سماؤں دئی، وہ کہاں سماتا ہے؟ کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، کعبہ بنگاہ خلیل آزر است و دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ دل کیا ہے؟ اللہ کی جلوہ گاہ ہے، اللہ کی جلوہ نمائی ہوتی ہے تیرے دل کے اندر۔ آقا پاک نے فرمایا قلب المومن میرۃ الرحمن، مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا شیشہ ہے۔ مومن کا دل کیا ہے؟ اللہ کا شیشہ ہے۔ اور اچھا بات اب شیشے پہ آئی گئی ہے، موضوع تو کوئی اور تھا، معذرت کے ساتھ ایک موضوع سے ہٹ کے ایک بات کروں، شیشے میں کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں میرے پاس ایک شیشہ ہو، میں اس لائٹ کے سامنے کرتا ہوں، شیشے میں کیا آ جائے گا؟ شیشے میں کیا آ جائے گا؟ لائٹ کا جلوہ، لائٹ کا عکس آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ اب وہ جو اب لائٹ کی آپ کی طرف پوچھتے ہیں نا بھائی، میری طرف لائٹ کا منہ ہے لیکن میرے ہاتھ میں شیشہ ہے۔ اب شیشہ میرے ہاتھ میں ہے مخلوق کے سامنے، اب آپ شیشے میں کیا دیکھیں گے؟ تو یار فتویٰ مجھ پہ لگے گا، آپ مت ڈریں۔ اب اس شیشے میں کیا آ جائے گا؟ لائٹ آ جائے گی، لائٹ کا جلوہ آ جائے گا، لائٹ کا عکس آ جائے گا، لائٹ کا نور آ جائے گا۔ اب مومن کا دل کیا ہے؟ مومن کا دل کیا ہے؟ مومن کا دل کس کا شیشہ ہے؟ وہ کس کا شیشہ ہے بھائی؟ اللہ کا۔ اب شیشے میں کیا آ جائے گا؟ اللہ کا جلوہ، اللہ کا نور۔ اب جو اس شیشے میں دیکھے گا وہ کسے دیکھے گا؟ میں نہیں کہہ رہا، قلب المومن میرۃ الرحمن حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن کا دل اللہ کا شیشہ ہے۔ اچھا اب اس میں کچھ لوگ ابہام پیدا کر دیتے ہیں، میں یہ بھی وضاحت کر دوں۔ کہتے ہو دیکھیں جی توبہ 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 نعوذ باللہ، انہوں نے کہا جی بندے میں اللہ نظر آتا ہے، جی بندہ اللہ بن سکتا ہے جی، توبہ توبہ لا حول ولا قوت۔ میں بھی یہی کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بندہ اللہ نہیں بن سکتا، بندہ بندہ ہے، اللہ ہے، بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ لیکن غور کریں کیا شیشہ لائٹ بن گیا تھا؟ لائٹ سے میں ہٹا دوں پھر کیا ہوگا؟ شیشہ جب تک لائٹ کے سامنے ہے اس میں شیشے کا جلوہ آ گیا ہے، وہ شیشہ لائٹ نہیں بن گیا، لائٹ کا مظہر بن گیا ہے، لائٹ کا جلوہ نما بن گیا ہے۔ اب جو مومن ہے وہ اللہ نہیں بن جاتا بلکہ اللہ کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے۔ من نظر الیہ، حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جسے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، شیخ المشائخ محی الدین حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نقل فرمایا ہے کہ من نظر الیہ فکأنما ینظر الی اللہ، جنہوں نے اس کی طرف دیکھا، مومن کی طرف دیکھا، پس تحقیق انہوں نے اللہ کی طرف دیکھا، انہوں نے اللہ کی طرف دیکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن اللہ بن گیا ہے، بلکہ مومن کے دل کے اندر اللہ کا جلوہ آ گیا ہے، مومن کے دل کے اندر اللہ کا عکس آ گیا ہے۔ اب اس کے اندر کون جلوہ گر ہے؟ اللہ۔ اچھا مزے کی بات، یہ گلاس میں یہ کس کا گلاس ہے؟ یہ کس کا کپ ہے؟ کس کا کپ ہے بھائی؟ شیشے کا۔ اب یہ خالی ہو تو آپ کو اس میں کیا نظر آئے گا؟ اس میں کیا نظر آئے گا؟ اگر اس میں پانی ہو تو پھر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ او بھائی کیا نظر آئے گا؟ اس میں دودھ ڈال دوں تو پھر پانی نظر آئے گا؟ پھر کیا نظر آئے گا؟ اگر میں دودھ کی چائے بنا دوں تو پھر کیا نظر آئے گا؟ اگر میں چائے میں کافی شامل کر دوں پھر کیا نظر آئے گا؟ اگر میں اس میں شہد ڈال دوں پھر کیا نظر آئے گا؟
شاید کیوں؟ یہ کیا ہے؟ شیشہ ہے، جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہی اس کے باہر ہوگا، جو اس کے اندر ہوگا وہی اس کے باہر ہوگا۔ اب مومن کا دل کیا ہے؟ مومن کیا ہے؟ شیشہ۔ اس کا دل شیشے کا ظرف ہے، شیشہ ہے۔ مومن کا دل شیشہ ہے، شیشے کا ظرف ہے۔ اب جو دل کے اندر ہوگا وہی اس کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اظہار ذکر اللہ، تم اسے دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ بھائی یہ کیسی بات ہے؟ جب تم دیکھو اسے یاد اللہ آ جائے، بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ آپ کے سامنے نیازی صاحب آ جائیں اگلے سال، اب مجھے آپ نے دیکھ لیا ہے، میری صورت کو دیکھ لیا، میں آپ کو یاد رہوں گا۔ اگلے سال نیازی صاحب آ جائیں، یہ آ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کوئی یہ کہہ سکتے ہیں نیازی صاحب کو دیکھ کے جی پیر صاحب یاد آ گئے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نیازی صاحب کی صورت اپنی ہے، میری صورت اپنی ہے۔ نیازی صاحب کی صورت اپنی ہے، میری صورت اپنی ہے۔ میری صورت دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیازی صاحب یاد آ گئے۔ نیازی صاحب کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیر صاحب یاد آ گئے۔ کیوں؟ میری صورت میں ان کا حق نہیں، ان کی صورت میں میرا حق نہیں، لیکن جو مومن کامل ہے اس کے دل کے اندر جب اللہ کا جلوہ آ جاتا ہے، وہ جلوہ، وہ نور جب وہاں سے پھوٹتا ہے، اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفی اسماس کا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں۔ اندر بوٹی اندر تھی، مشک مچایا، مشکہاں مچایا چہرے پہ، مشکہاں مچایا چہرے پہ، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن پر آئی۔ اب اظہار ذکر اللہ، اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی صورت پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اس کی صورت پہ اللہ کا نور چڑھ جاتا ہے۔ This video uploaded by Ali Hassan. اور سنیں کہ یہ وہ بات ہے کہ جو جس نے بھی کہی ہے اسے سولی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا، اس حقیقت کو سمجھا نہیں۔ شاہ منصور جب کہتے ہیں انا الحق، شرک 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 کو شکار پھنسے انہوں چڑھاؤ سولی۔ کسی نے کہا منصور سولی چڑھا رہے ہیں، چپ ہو جا، توبہ کر لے۔ کہتے ہیں میں بولوں تو توبہ کروں، کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے بولوں تو توبہ کروں۔ منصور پھر کیوں یہ کیوں شور تو تیری زبان سے لگ رہا ہے کہ تو ہی کہہ رہا ہے انا الحق انا الحق؟ کہتے ہیں نہیں، من نمی گویا، رومی بول رہا ہے، اب رومی کہہ رہا ہے من نمی گویا من الحق، یار بھی گویت بگو، میں نہیں کہتا انا الحق، مجھے یار کہتا ہے منصور کہہ۔ منصور کیا کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہتا انا الحق، مجھے یار کہتا ہے کہ، اور جب اس دنیا کو دیکھ کے میں چپ ہو جاتا ہوں، چون نگویم، جب میں چپ ہو جاتا ہوں، چون مراد دلدار میں گویت بگو، جب میں چپ ہو جاتا ہوں تو جو میرے دل میں بیٹھا ہے وہ مجھے کہتے ہیں منصور کہہ، منصور کہہ، منصور کہہ انا الحق انا الحق، من نمی گویم انا الحق، یار بھی گویت بگو، چون نگویم چون مراد دلدار میں گویت بگو۔ کہتا ہے اگر بولوں تو مخلوق سے بگڑتی ہے، نہ بولوں تو خالق سے بگڑتی ہے۔ اچھا ہے مخلوق سے بگڑ جانے دو، اچھا ہے مخلوق جانے دو، جلد جلدی تے کھولی جاوے یاد باہو میری یاد ہو۔ اور یہ دعوت ہے آپ تمام حضرات کو کہ خدا را یہ آپ کی پہنچ سے دور نہیں ہے یہ بات
آپ کی پہنچ سے یہ بات دور نہیں، یہ نہیں کہ اسے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس بات پہ کوئی قدغن نہیں لگائی کہ جناب یہ میری بارگاہ میں آ سکتا ہے اور یہ نہیں آ سکتا۔ اس نے تو دعوت دی ہے، من طلبنی، اے انسان طلب کو پیدا کر۔ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اے بندے تو ہی صبر کر کے بیٹھا ہے، تیرا پروردگار تو تیری راہ دیکھ رہا ہے کہ تو کب آتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، تو آ تو صحیح، آنا تیرا کام ہے اور وعدہ اس کا ہے، من طلبنی فقد وجدنی، جب تو مجھے طلب کرے گا جو بھی، فقد وجدنی، پس تحقیق وہ مجھے پالے گا، وہ مجھے پالے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے دوستو، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ قیامت کے دن پروردگار نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے تجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد کدھر ہے؟ جو امانت میں نے تجھے دی تھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ ہم نے اپنی ایک امانت آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمینوں پر پیش فرمائی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ تمام کی تمام چیزیں اس امانت کے بوجھ اٹھانے سے عاجز انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حملها الانسان، اسے حضرت انسان نے قبول کر لیا۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ بار عشق کہیں نہ چایا، کر کر عذر بہانے، کوئی آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادانے۔ وہ امانت کا بوجھ حضرت انسان نے قبول کیا ہے، ہم نے قبول کیا ہے، آپ نے قبول کیا ہے، آپ نے قبول کیا ہے، آپ نے قبول کیا ہے، میں نے قبول کیا ہے۔ میرے دوستو ہمیں وہ امانت اس کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، اور وہ اس کے لیے کہہ رہا ہے، واضح طور پر اس نے بتا دیا کہ وہ امانت تمہیں کہاں سے ملے گی، جنگلوں کے پتے چھاننے سے، پہاڑوں کے پتھر، صحراؤں کی ریت چھاننے سے نہیں، بلکہ امانت تجھے کہاں سے ملے گی؟ اپنے قلب سے، اپنے اندر سے، اپنے دل سے۔ آ جھانک چاکے گریباں میں بھی کبھی، گریباں چاک کرو تو گریباں میں کیا ہوگا اہل میاں چنو؟ گریباں میں کیا ہوگا؟ سینہ۔ گریباں میں کیا ہوگا؟ گریباں میں کیا ہوگا؟ سینہ۔ سینے میں کیا ہے؟ سینے میں کیا ہے؟ دل۔ دل میں کون ہے؟ اور بھائی دل میں کون ہے؟ دل میں کون ہے؟ اللہ۔ اب سینے کو چاک کر کے جب دیکھیں گے تو کون ملے گا؟ آ جھانک چاکے گریباں میں بھی کبھی، اے انسان کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اندر تو جان، اندر تو جان، اندر تو سوچ، اندر تو دیکھ۔ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ من کانا فی ہذہ فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھے رہے وہ آخرت میں بھی اندھے رہیں گے، جو اس دنیا میں اندھے رہے وہ آخرت میں بھی اندھے رہیں گے۔ اب کیا مطلب ہے؟ جو یہاں نبینے ہیں وہ وہاں بھی نبینے ہوں گے۔ یہ جو میں نے پہلے آیت میں عرض کی کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ میں نے انہیں آنکھیں دی ہیں وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، لہذا وہ لوگ جہنمی ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نبینے جہنم میں جائیں گے؟ یہ کن آنکھوں کا ذکر ہے؟ یہ کس اندھے پن کا ذکر ہے؟ یہ اس اندھے پن کا ذکر ہے کہ جو اندھا رہا مشاہدہ انوار الہی سے، جو اندھا رہا قلب کے تسبیح، قلب کی بیداری سے، جو اندھا رہا اللہ کے عرفان سے، جو اندھا رہا اللہ کی معرفت سے، جو اندھا رہا اللہ پہچان سے، یہ اس اندھے کی بات ہے میرے بھائی۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں حضرت سلطان باہو کہ ہر کے انجائے لکائے حق ندید، ہر کے انجائے
لکھائے حق ندید ہم چوہیواں بر زمین کہ میں چرید کہ جو اس دنیا میں الہے اندھا گیا ہم چوہیواں بر زمین کہ میں چرید وہ اس دنیا سے یوں چلا گیا جس طرح ایک جانور گھاس چر کے چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں یہی دعوت ہے کہ خدا را آئیں. اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین یہی دعوت دیتی ہیں. اور قلب المومن میرے ارمان کے مصداق میرے مرشد کریم جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب آج یہی میسج دینے کے لیے اہل آل میاں چنو کے پاس اتارا. کوئی تو ہو جو سینہ تیسراز پاش کرے, کوئی تو خدا کی طلب لے کر آؤ. اور یاد رکھیں پیاسا ہمیشہ پانی کے پاس چل گیا, پیاسا ہمیشہ پانی کے پاس چل کر گیا ہے. اور میرے مرشد کریم نے اس نظام کو تبدیل کر دیا اور بحر معرفت کا وہ ٹھاٹھے مارتا خود چل کے آ گیا. تو پانی پی لو. اور یاد رکھیں یہ منزل آپ کے سامنے ہے. پالے تو بھی آپ کی مرضی, نہ پائیں تو بھی آپ کی مرضی. پا گئے تو با نصیب اور نہ پایا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. منزل پہ پہنچ کر بھی جسے منزل نہ نظر آئے بھٹکا ہوا رہی ہے جائے تو کدھر جائے. خدا را بھٹکے ہوئے راہی بنے. ایویں متھا زمین گسائی جا, لمبا پا محراب دکھائی جا, پڑھ کلمہ لوگ سنائی جا. تیرے اندر باہر پلیتی ہے, ارے کسی کی نگاہ پڑی ہے کہ اندر پاک ہو. دل تو نماز پڑھائیو نہیں تے کی ہویا جے نیتی ہو. ظاہر کی نمازیں تو ابلیس نے بھی بڑی پڑی تھی. دل تو نماز پڑھائیو نہیں کی ہویا جے نیتی ہو. لا صلاۃ الا بحضور القلب. آقا پاک کی حدیث مبارک ہے کہ تب تک تیری نماز قابل نہیں جب تک تیرے دل کو حضوری نصیب نہیں ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ فلا تعبد ان ينكشف الحجاب من وجه القلب. تب تک تیری عبادت کامل نہیں ہوتی جب تک تیرے دل کے چہرے سے حجاب نہیں اٹھ جاتے. اور دل کے چہرے سے حجابات کیسے اٹھتے ہیں؟ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. ارے دل پیش تو کر. اور یاد رکھیں یہ نورانی محفل ہے, عرفانی محفل ہے, سلطانی محفل ہے. دل کے برتن سیدھے کر کے بیٹھے. برتن سیدھا ہو, یہ برتن ہو, یہ سیدھا ہے تو یہ یوں پانی آیا اور یہ برتن بھر گیا. لیکن اگر برتن ہی الٹا پڑا ہو تو پھر کیا آئے گا برتن میں؟ ہزاروں سال پڑا رہے لیکن یہ برتن بھر نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے یہ الٹا. الٹا کیا بھرے گا؟ اپنے دلوں کو سیدھا کریں, دل کے برتن کو سیدھا کریں. اور یہ نور کی بارش جو آج ہونے والی ہے اسے کریں. اور میں آپ تمام حضرات کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین یہی مشن لے کر دربار عالیہ حضرت سلطان باہو سے لے کر چلی ہیں کہ مخلوق خدا کو خالق سے وصل عطا کیا جائے. جو منزل ہے اسے حاصل کیا جائے, نفس کا تزکیہ کیا جائے, دل کا تصفیہ کیا جائے اور روح کو زندہ کیا جائے. میں آپ کو بتا دوں ہمارے کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے, ہمارے کوئی سیاسی مقاصد, کوئی فنڈ کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی چندے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اگر ضرورت ہے تو اس چیز کی ضرورت ہے جو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ اور مخلوق کو میری وحدت کا, میری معرفت کا پیغام عطا کرو. یہ دعوت ہے نفس کی اصلاح کی,
یہ دعوت ہے قلب کی صفائی کی، یہ دعوت ہے روح کو زندہ کرنے کی، یہ دعوت ہے سینے کو روشن کرنے کی، یہ دعوت ہے مخلوق کو خالق سے وصل عطا کرنے کی، یہ دعوت ہے اللہ کی ذات کو پا لینے کی، یہ دعوت ہے انعام سے بڑھ کر منزل تک پہنچنے کی، یہ دعوت ہے اللہ کی معرفت اور پہچان کو حاصل کرنے کی، یہ دعوت ہے تو فقط اور فقط اس کی توحید اور اس کی وحدت کے دریا میں، اس کی سمندر میں غرق ہو جانے کی، یہ دعوت ہے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کی، یہ دعوت ہے تو دین حق کی سربلندی کی، یہ دعوت تو الہ کلمۃ الحق کی، اگر یہ دعوت ہے تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرچم کو سر بلند رکھنے کی، اس کے علاوہ نہ ہماری کوئی جستجو ہے، نہ کوئی تمنا ہے، نہ کوئی آرزو ہے، نہ کوئی طلب ہے، نہ کوئی غرض ہے۔ غرض ہے تو اللہ کی، طلب ہے تو اللہ کی، جستجو ہے تو اللہ کی۔ انہی دو یہ کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔